السلام علیکم ناظرین، ہم بات کر رہے تھے سلطان محمود غزنوی کی زندگی کا وہ دور شروع ہو چکا تھا جب غزنی کی طاقت صرف افغانستان کے ایک شہر تک محدود نہیں رہی تھی۔ محمود اب ایک ایسے حکمران بن چکے تھے جو اپنی سلطنت کو مزید مضبوط اور وسیع کرنے کے لیے مسلسل فوجی مہمات کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک طرف وسطی ایشیا اور خراسان کی سیاسی طاقتیں تھیں، جبکہ دوسری طرف بر صغیر کا وسیع خطہ تھا جہاں مختلف حکمران اپنی اپنی ریاستوں پر حکومت کر رہے تھے۔ محمود کی فوج میں تیز رفتار گھڑ سوار ایک بڑی طاقت تھی۔ منظم فوج، گھوڑوں کی رفتار اور جنگی تجربے نے غزنوی لشکر کو دور دراز علاقوں تک مہمات چلانے کے قابل بنا دیا، اور پھر محمود کی توجہ ایک ایسے خطے کی طرف زیادہ بڑھنے لگی جہاں دولت، بڑے شہر اور طاقتور ریاستیں موجود تھیں، یعنی کہ ہندوستان۔ لیکن ہندوستان کی طرف محمود کی مہمات کو صرف ایک وجہ سے سمجھنا درست نہیں ہوگا۔ ان کے لیے سیاسی طاقت، سلطنت کی توسیع، جنگی غنیمت اور مالی وسائل سب اہم تھے۔ ایک بڑی سلطنت کو چلانے کے لیے ایک بڑی فوج درکار تھی۔ فوج کے اخراجات، قلعوں کی تعمیر، انتظامی نظام اور حکومتی مشینری کے لیے مسلسل دولت چاہیے تھی، اور ہندوستان کے بعض مہمات سے حاصل ہونے والی دولت نے غزنوی سلطنت کو مزید طاقتور بنانے میں کردار ادا کیا۔ ناظرین، محمود نے شمال مغربی ہندوستان میں اپنی طاقت بڑھانا شروع کی۔ ان کے راستے میں ہندو شاہی حکمران جے پال ایک اہم طاقت رکھتے تھے۔ جے پال این سبکتین کے درمیان پہلے ہی جنگیں ہو چکی تھیں۔ اب محمود کے دور میں یہ کشمکش ایک نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ محمود نے اپنی فوج کو منظم کیا اور ہندوستانی سرحدوں کی طرف پیش قدمی کی۔ جنگیں ہوئیں، کچھ علاقوں میں غزنوی طاقت مضبوط ہوئی، اور آہستہ آہستہ پنجاب کے خطے میں محمود کا اثر بڑھنے لگا۔ ناظرین، یہ کامیابیاں محمود کے لیے صرف فوجی فتوحات نہیں تھیں، ان سے غزنی کی سیاسی طاقت بھی بڑھ رہی تھی۔ محمود کو اب اندازہ ہو چکا تھا کہ اگر مسلسل کامیابیاں حاصل کرتے رہے تو غزنوی سلطنت ایک بہت بڑی علاقائی طاقت بن سکتی ہے۔ اسی دوران انہوں نے اپنی توجہ دوسرے محاذوں پر بھی رکھی ہوئی تھی۔ مغرب کی طرف یہ بھی مہمات ہوئی۔ خراسان میں اپنی پوزیشنیں مضبوط کی گئی، خوارزم میں غزنوی اثر و رسوخ بڑھایا گیا، اور یوں محمود کی سلطنت مختلف سمتوں میں پھیلتی چلی گئی۔ لیکن ہندوستان کی مہمات ان کی شہرت کا سب سے نمایاں حصہ بننے والی تھی۔ ان کے لشکر کئی بار برصغیر کی طرف آئے، مختلف شہروں اور قلعوں پر حملے ہوئے، کئی حکمرانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور بعض علاقوں سے بہت بڑی مقدار میں دولت غزنی منتقل کی گئی۔ لیکن محمود صرف میدان جنگ میں کامیابیاں حاصل نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی سلطنت کے دارالحکومت غزنی کو بھی تبدیل کر رہے تھے۔ غزنی میں بڑی عمارتیں تعمیر ہوئیں، مساجد بنی، محلات تعمیر ہوئے، اور علم و ادب کی سرپرستی کی گئی۔ محمود کا دربار فارسی ادب کے حوالے سے بھی مشہور ہوا۔ اسی دور میں غزنی ایک اہم علمی اور ثقافتی مرکز بننے لگا۔ یہ محمود کی شخصیت کا ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ایک طرف وہ جنگوں کے ذریعے اپنی سلطنت کو بڑھا رہے تھے، اور دوسری طرف اپنے دارالحکومت کو علم، ادب اور فنون کا مرکز بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ناظرین، اسی ماحول میں بہت سے اہل علم اور ادیب غزنی کے دربار سے وابستہ ہوئے۔ محمود کے دور سے مشہور علمی شخصیات میں ابو ریحان البیرونی کا نام بھی آتا ہے، جنہوں نے ہندوستان کے معاشرے، مذاہب، علوم اور جغرافیہ کے بارے میں اہم مشاہدات اور تحریر کام کیا۔ یہی وہ دور تھا جب غزنی صرف فوجی طاقت نہیں بلکہ علمی سرگرمیوں کا بھی مرکز بن رہا تھا۔ لیکن محمود کے سامنے ابھی سب سے مشہور مہم باقی تھی: سومنات۔ سومنات موجودہ گجرات کے علاقے میں واقع ایک مشہور مذہبی مرکز تھا۔ محمود نے سن 1025 میں اس کی طرف ایک بڑی فوجی مہم شروع کی۔ یہ سفر آسان نہیں تھا۔ غزنی سے گجرات تک کا راستہ انتہائی طویل تھا۔ محمود نے اسے راستے کا انتخاب کیا جس سے وہ اپنے دشمنوں کو حیران کر سکتے تھے۔ ان کا لشکر صحرا کے مشکل علاقوں سے گزرا۔ سپاہیوں کو پانی، خوراک اور گھوڑوں کے لیے چارے کی شدید ضرورت تھی۔
یہ ایک خطرناک فوجی سفر تھا، لیکن محمود کی فوج آگے بڑھتی رہی۔ آخر کار وہ سومناتھ کے علاقے تک پہنچ گئے۔ سومناتھ میں موجود مندر اور اس کی دولت کے بارے میں مختلف تاریخی روایات موجود ہیں۔ محمود کی فوج اور وہاں موجود محافظوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی۔ آخر کار غزنوی فوج نے مزاحمت پر قابو پایا اور مندر پر قبضہ کر لیا۔ اس واقعے کے بعد بہت بڑی مقدار میں دولت غزنی لے جائے جانے کی روایت ملتی ہے، لیکن سومناتھ کے واقعے کو بیان کرتے وقت ایک بات اہم ہے۔ بعد میں صدیوں میں اس قلعے کے بارے میں مختلف روایات اور مبالغہ آمیز قصے بھی شامل کیے گئے۔ اسی لیے تاریخی ڈاکومنٹری میں ہمیں مشہور داستان اور مضبوط تاریخ شواہد کے درمیان فرق رکھنا چاہیے۔ اتنا ضرور واضح ہے کہ 10، 25 اور 26 کے سومناتھ محمود سے سب سے مشہور ہندوستانی مہمات میں شامل ہے۔ سومناتھ کے بعد محمود واپس غزنی کی طرف روانہ ہوئے، لیکن اس وقت تک ان کا نام پورے خطے میں ایک طاقتور فاتح کے طور پر پھیل چکا تھا۔ ناظرین، محمود کی فوج نے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں متعدد مہمات کیں، لیکن یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ان کی مہمات کا مقصد ہر جگہ مستقل حکومت قائم کرنا نہیں تھا۔ بہت سے حملے فوجی غلبے، خراج اور دولت حاصل کرنے کے لیے بھی تھے۔ البتہ پنجاب جیسے بعض علاقوں میں غزنوی اقتدار زیادہ مستقل شکل اختیار کر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ محمود کے ہندوستانی مہمات کو صرف جنگوں کی ایک فہرست سمجھنا کافی نہیں۔ ان مہمات نے شمالی ہندوستان کی سیاست اور غزنی کی معیشت دونوں پر اثر ڈالا۔ محمود کی طاقت اب بہت بڑھ چکی تھی۔ ان کی سلطنت میں افغانستان، خراسان اور ہندوستان کے کچھ اہم علاقے شامل تھے۔ ناظرین، غزنی ایک طاقتور دارالحکومت بن چکا تھا اور محمود خود اپنے زمانے کے سب سے مشہور حکمرانوں میں شمار ہونے لگے۔ لیکن ہر فاتح کی زندگی صرف کامیابیوں سے نہیں بھرتی۔ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھالنا آسان نہیں تھا۔ محمود کو مسلسل مختلف محاذوں پر فوج رکھنی پڑتی تھی، مختلف علاقوں میں بغاوتوں کا اور سیاسی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک ایسی سلطنت جس کی سرحدیں ہزاروں میل تک پھیلی ہوئی، اسے متحد رکھنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ناظرین، اس کے باوجود محمود نے کئی سال تک اپنی طاقت برقرار رکھی۔ ان کا دور غزنوی سلطنت کے عروج کا دور بن چکا تھا۔ ان کی وفات کے وقت غزنی سلطنت ایک ایسی طاقت تھی جس کا اثر وسطی ایشیا سے لے کر بر صغیر تک محسوس کیا جاتا تھا۔ لیکن محمود کی زندگی کا ایک اور پہلو بھی تھا جسے اکثر صرف جنگوں کی وجہ سے نظر انداز کر دیا جاتا تھا، وہ تھا غزنی کی تعمیر اور علمی سرپرستی۔ محمود نے اپنے دارالحکومت کو شاندار بنانے کے لیے بہت کام کیا۔ مساجد، محلات، باغات اور دیگر عمارتیں تعمیر کی ہوئی تھیں۔ غزنی میں علمی اور ادبی سرگرمیوں کو فروغ ملا۔ فارسی زبان اور ادب کو شاہی سرپرستی حاصل ہوئی۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ محمود غزنی کا دور فارسی تہذیب اور غزنوی سیاسی طاقت کے پھیلاؤ کے حوالے سے بھی اہم سمجھا جاتا تھا۔ ایک طرف میدان جنگ میں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دیتی تھی اور دوسری طرف غزنی میں شاعر عالم اور اہل علم اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ یہی تصاعد محمود کی شخصیت کو مزید دلچسپ بناتا ہے۔ وہ ایک فاتح بھی تھے، ایک حکمران بھی، ایک فوجی کمانڈر بھی، اور ایک ایسا بادشاہ بھی جس نے اپنے دارالحکومت کو ایک عظیم مرکز بنانے کی کوشش کی۔ ناظرین، لیکن وقت کسی کے لیے نہیں رکتا۔ وہ سلطان جو کئی جنگوں میں کامیاب ہوا تھا، جس نے وسیع سلطنت قائم کی تھی، جس کے لشکر ہندوستان سے لے کر خراسان تک پہنچنے تھے، اس کی زندگی بھی آخر کار اختتام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ محمود کی صحت آخری برسوں میں کمزور ہونے لگی اور پھر 1030 میں غزنی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایک ایسا سلطان دنیا سے رخصت ہو گیا جس کے اپنے پیچھے وسیع سلطنت چھوڑ گئے۔ لیکن ان کے انتقال کے ساتھ ایک نیا سوال پیدا ہوا، کیا ان کے جانشین بھی اس عظیم سلطنت کو اسی طاقت کے ساتھ قائم رکھ سکیں گے؟ محمود غزنی کی زندگی نے تاریخ پر ایک گہرا اثر چھوڑا۔ ان کے بارے میں رائے آج بھی مختلف ہے
کس کے لیے وہ ایک عظیم فاتح تھے اور کسی کے لیے ایک طاقتور فوجی حکمران، کسی کے لیے وہ غزنی کے عظیم ترین سلطان تھے اور ہندوستانی تاریخ میں ان کا نام ان کی فوج مہمات کی وجہ سے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ لیکن تاریخ کا اصل حسن یہی ہے کہ ایک ہی شخصیت کو مختلف زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ محمود غزنی کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک چھوٹی سی ریاست بھی اگر مضبوط قیادت، منظم فوج اور سیاسی حکمت عملی حاصل کر لے تو وہ اپنے زمانے کی بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ ناظرین، اور غزنی جو کبھی صرف ایک علاقائی مرکز تھا، محمود کے دور میں ایک عظیم سلطنت کا دارالحکومت بن گیا۔ اگر آپ کو تاریخی ویڈیو تفصیلی پسند آئی ہو تو سیروز خان چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ تاریخ صرف بادشاہوں کے نام یاد کرنے کا نام نہیں، تاریخ ان فیصلوں، جنگوں، کامیابیوں اور غلطیوں کو سمجھنے کا نام ہے جنہوں نے آنے والی نسلوں کی زندگی بدل دی۔ سلطان محمود غزنی بھی تاریخ کا ایسا ہی ایک کردار ہے جن کی زندگی آج بھی تحقیق، بحث اور حیرت کا موضوع بنا ہوا ہے۔ ناظرین، اس کا تیسرا حصہ پارٹ انشاءاللہ اگلی مرتبہ بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔